حضرت سلیمان علیہ السلام کا عذاب میں مبتلا ہونا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے سب جناتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، آج تم لوگ الگ الگ سمت میں جاؤ اور جزیروں میں جا کر دیکھو، وہاں پر کوئی عجیب و غریب چیز دیکھو تو اس کی پوری معلومات کرو اور اس کے بارے میں مجھے آ کر بتاؤ۔ سبھی جنات الگ الگ سمت میں روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑے ادب کے ساتھ سر جھکا کر عرض کیا، حضرت، میں نے مغربی جزیرے میں ایک عجیب و غریب محل دیکھا جو سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے اور اس کی چاروں دیواریں اونچی اونچی بنی ہیں اور محل میں 12 برج بنے ہوئے ہیں اور محل کے بیچ میں بڑا میدان ہے اور میدان میں ایک بلند مینار ہے اور مینار کے اوپر 2 شیر اور ایک عقاب بیٹھا ہے اور ایک انسان کی شکل کا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ جب میں نے دربان سے جا کر پوچھا کہ اس شہر کا کیا نام ہے اور یہ محل کس بادشاہ کا ہے، دربان نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کیوں اتنی معلومات کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اس دربان سے کہا، میرا نام سمرود ہے اور میں مشرقی جزیرے کا رہنے والا ہوں۔ آج میرا گزر اس جزیرے سے ہوا اور میں نے یہاں پر اتنا خوبصورت محل دیکھا، اس لیے میں اس محل اور یہاں کے بادشاہ کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا ہوں۔ دربان نے کہا، اس شہر کا نام سیدون ہے اور ہمارے بادشاہ کا نام عنکبوت ہے اور بادشاہ کی بیوی پریزادی ہے، اس کا اصل نام ماہ لقا ہے اور اس کی ایک جوان بیٹی ہے، اس کا نام صاحب جمال ہے۔ میں نے پھر اس دربان سے پوچھا، مینارے پر 2 شیر اور ایک عقاب بیٹھا ہے، اس کا کیا کام ہے اور انسانی شکل کے مجسمے کا کیا کام ہے؟ دربان نے کہا، یہ انسانی مجسمہ ایک طلسمی مجسمہ ہے، یہ ہمارے شہر کی نگرانی کرتا ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی دشمن ہمارے محل کی طرف آ رہا ہے اور وہ نقصان پہنچائے گا تو یہ زور زور سے چیختا ہے۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر ہمارا بادشاہ اور ہماری فوج اور ہم سب سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی دشمن فوج ہماری طرف آ رہی ہے، اور یہ 2 شیر اس واسطے ہیں، جب کوئی ہمارے بادشاہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ان شیروں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں شیر اس کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، اور عقاب جب بانگ دیتا ہے تو سب لوگ بادشاہ کی عبادت کرتے ہیں، اور عقاب دن رات میں 2 بار بانگ دیتا ہے۔ اس طرح روزانہ ہم لوگ 1 بار دن میں بادشاہ کی عبادت کرتے ہیں اور 1 مرتبہ رات میں بادشاہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سمرود جن نے کہا، حضرت، میں نے یہ چیز عجیب و غریب دیکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمرود جن کی پوری بات سنی اور انہوں نے اپنے لشکر سے فرمایا، ہمیں ابھی مغربی جزیرے کے سیدون شہر میں حملہ کرنا ہے۔ حکم سنتے ہی سارا لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے پاس جمع ہو گیا اور ہوا کو حکم دیا۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت اور ان کے لشکر کو لے کر سیدون شہر کی طرف چل دی۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچی تو طلسمی مجسمہ زور زور سے چیخنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مجسمے کی آواز سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ سمرود کو دربان نے سچ بتایا تھا۔ عنکبوت بادشاہ نے جب طلسمی مجسمے کی آواز سنی تو فوراً اپنی فوج کے ساتھ محل سے باہر نکلا اور اپنا لشکر لے کر اس سمت کی طرف بڑھا جدھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا۔ جب عنکبوت بادشاہ نے دیکھا ایک جماعت فوج کی تخت پر بیٹھی ہوئی ہوا کے ساتھ چلی آ رہی ہے، یہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا، میں نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ہوا میں تخت پر بیٹھ کر جنگ کے لیے آئے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں فوجیں آپس میں لڑنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر نے عنکبوت بادشاہ کی
تمام فوج کو ہلاک کر دیا۔ اور سیدون کا بادشاہ جب تلوار لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بڑھا تب آپ نے ہوا کو اشارہ کیا۔ ہوا نے اشارہ پاتے ہی دھول کا غبار اس کی آنکھوں میں بھر دیا۔ عنکبوت بادشاہ دھول کے غبار سے اندھا ہو گیا اور زمین پر گر گیا۔ تبھی مینارے پر جو 2 شیر بیٹھے تھے ان میں سے ایک شیر نے آ کر عنکبوت کو چیر پھاڑ دیا۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ٹڈی کو حکم دیا اور وہ ٹڈی عنکبوت بادشاہ کی آنکھ میں گھس گئی اور اس کی دونوں آنکھیں کھا گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عنکبوت کی بیٹی صاحب جمال کو اور اس کی کچھ باندیوں کو اپنے تخت پر بٹھا کر لے گئے اور اس سے کہا، تو ایمان لا اور مسلمان ہو جا۔ وہ کہنے لگی، میں تب مسلمان ہو جاؤں گی جب آپ میری ملاقات میرے والد سے کرائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہارے والد کو قتل کر دیا۔ یہ خبر سن کر وہ بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش میں آئی تو وہ زار زار رونے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پری زادی سے نکاح کر لیا۔ پری زادی نے نکاح تو کر لیا مگر وہ اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے ان کی موت کی خبر سن کر وہ گمسم رہتی تھی۔ ایک دن ابلیس ملعون آدمی کی شکل میں پری زادی کے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا، اس طرح کب تک صدمے میں مایوس رہو گی؟ تم پری زادی ہو، اپنے باپ کی صورت بنا، ان کی عبادت کر، اس سے تمہارا غم جاتا رہے گا، مگر اس بات کا خیال رہے کہ اس بات کا سلیمان کو پتہ نہ چلے، اس لیے اپنے والد کے بت کو چھپا کر رکھنا۔ پری زادی نے اپنے والد کی شکل کا ایک چھوٹا سا بت بنایا اور وہ اس کی پوجا کرنے لگی۔ ایک دن پری زادی کو پتہ چلا کہ ایک ٹڈی نے اس کے والد کی آنکھوں کو نوچا تھا۔ تب سے اس ٹڈی سے نفرت ہو گئی اور وہ اسے ذبح کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب سے پری زادی نے بت کی پوجا کرنا شروع کی، اسی دن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحت دن بدن خراب رہنے لگی۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ عنکبوت کی بیٹی پری زادی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ضد کی، مجھے ایک ٹڈی لا کر دو، میں اس کی قربانی کروں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ٹڈی میں گوشت نہیں ہوتا، تم چاہو تو اونٹ کی قربانی کر سکتی ہو، اس میں گوشت بہت ہوتا ہے۔ پری زادی کہنے لگی، نہیں، میں تو ٹڈی کو ہی ذبح کروں گی، کیونکہ وہ اپنے والد کا بدلہ ٹڈی سے لینا چاہتی تھی جس نے اس کے باپ کی آنکھوں کو نوچ نوچ کر کھایا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی پری زادی نے ٹڈی کو منگوا کر ذبح کیا تو اس بات کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی پتہ نہ چل سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی نے یہ 2 گناہ کیے تھے، ایک تو اپنے والد کی صورت بنا کر بت پرستی کرتی تھی اور دوسرا گناہ اس نے ناحق ٹڈی کو ذبح کیا تھا۔ ان دونوں گناہوں کی بدولت حضرت سلیمان علیہ السلام کافی عرصے تک عذاب میں مبتلا رہے۔